कि ये वर्ल्ड कप किसका हो रहा है कौन सा गेम का नहीं वर्ल्ड कप फुटबॉल का है अच्छा अच्छा इस बार यूएसए में कनाडा और मेक्सिको 3 कंट्रीज होस्ट कर रही हैं कोई वसीम अकरम जो हमारे मशहूर वर्ल्ड क्लास क्रिकेट प्लेयर हैं उनकी 60th बर्थडे सेलिब्रेट हुआ 53rd 54th वेडिंग एनिवर्सरी पर अमिताभ बच्चन एंड जया बच्चन बड़ी अच्छी हमने उनकी थ्रोबैक पिक्चर्स देखी डॉक्टर बहू तो आई थिंक बहुत लोग देख रहे हैं सिर्फ शबाना में मुझे ये लगता है कि आपको क्या ख्याल है हाउ इज द स्टोरी गोइंग ये नबील कुरैशी की तो बड़ी अच्छी मूवीज होती हैं कायदा तुम जिंदाबाद नामालूम अफराद लेकिन ये ज़ॉम्बी जो मूवी रिलीज जिस हुई पे हम थी जाने वाले थे कुछ प्लान बनाया था बट नोबडी पेड एनी अच्छा हाँ लेकिन आई मीन इसके रिव्यूज कुछ खास नहीं आ रहे आई थिंक वेलकम टू क्या सीन है क्या हाल चाल है ठीक ठाक लॉन्ग टाइम नो सी कहाँ थे आप मुझे आप लोग लिफ्ट ही नहीं कराते थोड़ी लिफ्ट करा दें अदनान से भी अच्छा तब आज आए तो आपसे कुछ फ़ायदा उठाते हैं सर ये बताएं कि ये वर्ल्ड कप का क्या सीन है भाई आज मैं पूछ रही थी कि ये वर्ल्ड कप किसका हो रहा है कौन सा गेम का नहीं वर्ल्ड कप फुटबॉल का है अच्छा अच्छा इस बार यूएसए में कनाडा और मेक्सिको 3 कंट्रीज होस्ट कर रही हैं ये अमेरिकन फुटबॉल नहीं है नहीं ये फुटबॉल मतलब जो है असल फुटबॉल होता है सॉकर फुटबॉल सॉकर फुटबॉल तो ये दुनिया का सबसे बड़ा इवेंट होता है ओलंपिक से भी ज़्यादा इसकी व्यूअरशिप आई थिंक इट्स अनमैच्ड अच्छा नंबर ऑफ स्पेक्टेटर्स ये वो तो वर्ल्ड कप ना खाली हाँ वर्ल्ड कप है यस अबाउट 16 टीम्स होती हैं और जो वर्ल्ड कप में होती हैं लेकिन ऑलमोस्ट एवरी कंट्री इन द वर्ल्ड ट्राइज इट तो ये वो वाला रोनाल्डो वाला सॉकर है ये वही वाला एक नाम तो पता है वाह 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 इसी से सही इंशाल्लाह जून 11 से स्टार्ट है न्यूयॉर्क में बहुत सारे गेम्स हैं बट अनफॉर्चुनेटली बहुत ही महंगे Ram Mamdani is giving good discounts or something? Yeah, he's doing a lottery of Zoran Mamdani जो मेयर है न्यूयॉर्क के he's doing a lottery and he's giving tickets for $50 which is unbelievable so but he's doing it for 1,000 New York resident जिन्होंने अप्लाई किया है न्यूयॉर्क में So is it like US में ही हो रहा है या नॉर्थ अमेरिका में कनाडा में भी हो यूएस रहा है मैंने स्टार्ट में अगर आप मेरी बातों पे नोट करें तो मैंने कहा था कनाडा यूएस और मेक्सिको जो है 3 कंट्री हीरो नहीं है ना माइंड से वो नहीं है कि मैं इतने तो उधर है लाइक जैसे टोरंटो में भी है न्यूयॉर्क में है आई थिंक बॉस्टन में डैलस में हो रहे हैं गेम्स तो थ्रू आउट तो यूएस आपकी कौन सी टीम्स फेवरेट्स में फेवरेट्स में आई डोंट नो मैं ब्राज़ील को बहुत पसंद करता हूँ बट डजंट थिंक ब्राज़ील वुड तो जनरली फेवरेट्स क्या हैं लोगों के जनरली फेवरेट्स होते हैं ना कि फेवरेट्स में आई थिंक फ्रांस है फेवरेट ब्राज़ील इज आई देयर थिंक ब्राजील इज ऑलवेज जो हमें थोड़ा बहुत पता है कि यू नो हाँ, ब्राजीलियन हाँ, प्लेयर्स आपके पास ऑलवेज players मगर अच्छे tickets होते are really expensive in New York especially Oh yeah. we were trying to get like the cheapest ticket of just the initial games is not less than $500 each and getting to the stadium is also going to be a problem आई थिंक ये लोग शटल्स ये वो नहीं है तो कौन से स्टेडियम में हो रहा है ये जाइंट स्टेडियम में जायंट यहीं से स्टेडियम हो कॉकस सकता पे तो हाँ मेडलैंड में ठीक है हाँ तो मगर नहीं कर रहे हैं शटल्स ये वो लेकिन असल में दे आर एक्सपेक्टिंग आई डोंट नो व्हाट बट जैसे ट्रेन टिकट्स उन्होंने कोई $95 की है दैट्स रिडिकुलस या फिर वो जो मॉल है वहाँ तो ये लोग गेम खेलने देख लेंगे हम लोग खाड़ी चले जाएंगे वहाँ हाँ शॉपिंग कर हाँ शॉपिंग में वहाँ उस दिन जो है पार्किंग $250 की है ओह वाह जिस दिन गेम है आता है। मगर दैट्स नॉट अ बैड आइडिया अभी तक मैं ट्राई कर रहा हूँ लेट्स से अगर कभी मिल जाते हैं गेम लाइक आई एम होपिंग कि 300 के अंडर अगर मिल जाए तो आई No, गेट but इट isn't that वो कि भी आप लोगों को डिस्करेज करें इतने एक्सपेंसिव चीज लेकिन I जनरली don't know वर्ल्ड what कप that- आई थिंक जो लोग फैंस हैं तो नहीं फैंस दे हैं मेक इट क्वाइट कन्वीनियंट फॉर पीपल स्पेशली इन यूरोप जो लास्ट कतर में हुआ था दैट वाज रियली नाइस हाँ for Qatar people flew from all over the world We तो had if- tickets for Qatar, but unfortunately हम नहीं जा सके. Hotels का नहीं हो रहा था उधर, but yeah,
लेकिन आई थिंक दिस इज अ गुड टाइम फॉर अमेरिका आफ्टर ऑल दीज जो दुनिया में इतनी स्ट्रेसेस हो रहे हैं कि भाई अमेरिका इज अ गुड टाइम फॉर टू इनकॉर्पोरेट टूरिज्म एंड फॉर पीपल टू हाँ कम इन या वो तो इम्प्रेशन आप अपना बेहतर करें बेहतर करें यूएस का. करने का बहुत अच्छा मौका By है the लोगों way, को वीजा Iran दे is दें, also in playing. World Cup. या It'll be playing in Mexico अभी. मगर या ईरान अमेरिका की तो टीम नहीं है. आएंगे अगर वो आगे तक पहुंचे तो यस आएंगे. वो अच्छी सुकून से हो इंशाल्लाह. क्या कहते हैं जमाइयाँ लेने जैसे रिकॉर्डिंग शुरू होती है. अच्छा तो चलो तो वर्ल्ड कप या जून 11 से स्टार्ट है तो फिर Looking तंग नहीं forward to कीजिएगा. it. तंग नहीं जी, करेंगे. बिल्कुल. हाँ, फिर 4 वापस साल नहीं में आएंगे एक इस मरतबा कुर्सी होता है और ये तंग ना ड्यूरिंग डी करिए. टाइम्स होगा तो यस ठीक है ठीक है. ये नहीं कि कोई काम जाके दही लेके आ जाओ. बड़ा इस सा टाइप का. डू नॉट डिस्टर्ब हाँ, का साइन इस टाइप का कोई वो नहीं होगा जून 11 से. ये नहीं कहना कब खत्म होगा. अच्छा, ये क्या रोज हो रहा है. यस ये कोई एक महीने तो तक यूएस रहेगा. ओपन भी तो होता है या वो हो गया टेनिस का. नहीं वो तो बाद में है. मगर अभी दूसरा एक और है कि बास्केटबॉल के भी फाइनल्स आ गए. उस पे न्यूयॉर्क की टीम निक्स या खेल रही है एंड उसके भी गेम्स अराउंड द सेम टाइम है. तो Oh, no. न्यूयॉर्क न्यू जर्सी में जाना नामुमकिन सा हो जाएगा ड्यूरिंग दोज डेज. अच्छा. द फिर आप स्टेडियम घर बैठे. फुटबॉल का स्टेडियम होल्ड्स 80,000 पीपल. या तो या चल आई होप एवरीथिंग Looking इज forward to डन सुकून से सेफली और सब Yeah. अच्छा एंजॉय करें. तो अब हम अपने वर्ल्ड ट्रेनिंग में बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हो रही हैं जो हम डिस्कस करना चाहते हैं. एक तो ये कि वसीम अकरम जो हमारे मशहूर वर्ल्ड क्लास क्रिकेट प्लेयर हैं उनकी 60th बर्थडे सेलिब्रेट हो रही आई एम है. सरप्राइज्ड. आई थॉट ही वाज ओल्डर. या चलो. मी टू. He doesn't look more than 40 to me. Oh wow. he's really And kept the himself. plastic surgery has done him well. No, Wasim Akram is really fit. आप पाकिस्तान जब देखें He हमेशा fit he's he seen is. run. He's He's very very fit. very हाँ. fit. माशाल्लाह से तो congratulations to वसीम अकरम. और हज भी करके आए हैं वो हज भी. भी करके आए हैं भाई. मुबारक ये हो. सारे इनके बड़े मज़े का मुझे ये मिसबा और फ़ख्र आलम और इनके जो एक तो इनकी जो क्रिटिक होती है जो इन लोग रिव्यू करते हैं क्रिकेट वो बड़ा मज़ा आता है. और फिर ये सब मिलके हज पे गए थे तो वेरी फन That's लविंग यू नो ट्रियो जिनके बारे में आपको मज़ा आता है इनकी बातें सुनते हुए. सुना इनकी बड़ी बर्थडे सेलिब्रेशंस जून में होंगी. आज हम इनके Oh, देख रहे थे अच्छा. कि ये केक काट रहे थे लेकिन उन्होंने कहा कि आज बर्थडे तो हम सेलिब्रेट करें लेकिन सेलिब्रेशन बड़ी जून में होगी. Wow. Nice. तो हैप्पी बर्थडे वसीम अकरम. Yeah. उसके बाद हम आते हैं भाई और हमारे सेलिब्रिटीज़ हैं हमारे जो मशहूर अमिताभ बच्चन जया बहादुर की 53rd 53rd wedding Is Abhishek anniversary. Bachchan that young? Okay, guess. clearly he is. तो 53rd 54th wedding anniversary for Amitabh Bachchan and Jaya Bachchan. बड़ी अच्छी हमने इनकी throwback pictures देखी. बड़ा अच्छा वो अभिमान के ज़माने से जो हम बचपन में देखते थे movies. So They're an iconic couple. मतलब ये कब से हैं? classic and movies were classic and Amitabh and Jaya Bhatia was a much established actress at that time. तो दीवार और ये सारी मूवीज़ के बड़े अच्छे उन्होंने क्लिप्स डाले थे इनकी फैमिली के. तो कंग्रेचुलेशंस टू देम. और उसके बाद फिर हमारे पास भाई हम टीवी की भी जो सुल्ताना सिद्दीकी ग्रैंड डॉटर गॉट मैरिड उसकी भी बड़ी ज़बरदस्त पिक्चर्स आई थी. लुक्ड वेरी फन वेडिंग विद लॉट ऑफ कलर्स. आजकल बहुत सेलिब्रिटी वेडिंग्स एक और बड़े मशहूर मॉडल की भी एंगेजमेंट हुई है. या उसकी भी तो भैया लॉट ऑफ क्लोथ्स टू सी. और फिर आप शरद चतुर वाज प्लास्टेड. उसका उसने उनके outfit था, आउटफिट right, पहना हुआ था एंगेजमेंट में. शी लुक्ड रियली नाइस. ब्यूटीफुल आउटफिट. I think जैसे समर आता है people have all these events back to back one after the other. तो अब हम आते हैं अपने फैशन उस पे फैशन वर्ल्ड पे. रानो एयरलूम इसमें थोड़ी देर आप रेस्ट कर लें. जी जी बिल्कुल. तो फैशन में हम वो हमारी जो लाहौर की डिज़ाइनर हैं रानो यू आल्सो ज़ेलुम, लाइक अ हाँ, लॉट. very nice. रानो ज़ेलुम उसके बड़े अच्छे आउटफिट्स आ रहे हैं. अभी इनफैक्ट हम एक शादी में गए थे न्यू जर्सी में एक शादी हुई थी तो उसमें भी बड़े अच्छे आउटफिट्स थे उनके. There's a very classic touch to her clothing. A lot of colors. She uses a lot of pinks and greens. और काम भी बड़ा खूबसूरत किस्म का दबका भी है गोटे का भी काम है. और आई थिंक सिंस मायरा खान's wedding I think that is where Rano Heirloom picked up. I thought she was always popular. मगर हो सकता है उसके बाद से she did. I think कोई भी एक सेलिब्रिटी अगर उनका आउटफिट सारे मायरा के तो सारे आउटफिट्स बहुत ही प्यारे थे.
اینڈ تو اس کی وجہ سے I mean what I've heard and I've seen کہ اس کی وجہ سے ایک ہوتا ہے نا بوسٹ مل جاتی ہے. ادروائز I'm sure ہمارے تو پاکستان میں اتنے زبردست زبردست فیشن ڈیزائنرز ہیں, کیا زبردست کام ہوتا ہے. آپ ان کے آؤٹ فٹس دیکھیں تو میں تو کاریگر پہ حیران ہوتی ہوں کہ ایکچولی جو محنت کر رہے ہیں وہ کاریگر ہیں, اینڈ یو ہیو ٹو گیو اٹ ٹو دیم کہ ہمارے کتنا ٹیلنٹڈ کاریگر ہوتے ہیں, اینڈ ڈیزائنرز یو نو پک اپ آن دیز گڈ اسکلز. اور ڈیزائنرز کی بھی بڑی بات ہے کہ وہ کاریگر کو گائیڈ کرتے ہیں نا, وہ خاکہ بناتے ہیں, جو اسکیچنگ ہوتی ہے دیٹ ریئلی ریئلی امپریسز می. اتنی زبردست وہ پورے جو بناتے ہیں اس کا ایک ایک کام, کس طرح کون سا تار یوز ہوگا, یہ کیا ہوگا, کالے تار کے بھی شیڈ. اس دفعہ میں گئی تھی کچھ کاریگروں کے ساتھ بیٹھی تو اندازہ ہوا کہ بھائی اٹس ناٹ ایزی کہ آپ کوئی بھی چیز اٹھا کے کام کرتے ہیں, ہر شیڈ کا ایک الگ وہ ہوتا ہے, پھر وہ پوری لک ہی چینج ہو جاتی ہے. So I think when people say that everything is so expensive, but I'm sure there's a lot of hard work in it, lot of hard work. There is. And nothing is easy. تو خیر تو ان کے ہم آپ کو کچھ کلپس دکھائیں گے, بہت زبردست آؤٹ فٹس ہیں, سو چیک دیم آؤٹ. پھر اب ہم آتے ہیں بھی اپنے ڈراموں پہ. کیا آپ لوگ سب کیا دیکھ رہے ہیں آج کل؟ ڈاکٹر بہو تو آئی تھنک بہت لوگ دیکھ رہے ہیں. میرین جبار از اے بگ نیم آف کورس, لیکن مجھے لگا میں ڈاکٹر بہو آئی تھنک تھوڑی دیر میں پاز لوں گی اور آپ سے پھر اسٹوری میں پوچھوں گی کیا ہوتا ہے. اس کہ مجھے لگ رہا ہے کبرا خان ایک ریزیڈنسی کرنے جا رہے ہیں. ہمیں میں اتنے سال میں نے پڑھا ہے, مجھے سرجن بننے کا پیشن ہے. آپ جا کے ڈیٹیکٹیو کیا بن رہی ہیں؟ I think she was caught in the middle. I don't think اس نے کوئی deliberately تھوڑی یہ کیا ہے کہ مطلب اپنے سسرال کو she didn't want them to be bad mouth, یا she didn't want to find out this information. وہ تو بیچاری ہیلپ کرنے گئی تھی ایز اے چیریٹی کیس. چیریٹی کیس ہیلپ کرنے گئی تھی فل اسٹاپ. اور اس کا میاں سے ہی کہتا ہے بھی سارے جرنلسٹ ہاسپٹل سارے لوگ مر گئے ہیں کہ تمہارے ہی پیچھے پڑے کہ تم کیس سالو کرو. وہ ایک ٹھیک ہے, وہ ایک پیشنٹ کو شی وانٹیڈ ٹو ہیلپ ویلفیئر میں, ٹھیک ہے, اینڈ شی فاؤنڈ آؤٹ کہ بھائی پرابلی کوئی ہینکی پینکی ہو رہا ہے. اس کے بعد مرینا خان جو کہ ٹپکل ماں بنی ہے, وہ ہاتھ جوڑ کے کہتی ہیں بھائی آپ چھوڑ دو, اپنے گھر میں سکون سے رہو. چلو مرینا خان از اے ٹپکل مدر ہو از ویری یو نو بائسڈ اینڈ آلویز کرٹیسائزنگ دا ڈاٹر. لیکن فادر تو بہت ہی وہ بیلنسڈ ہیں. اس نے بھی کہا تھا پہلے اپنے گھر, اپنے میاں اور اپنی فیملی کو دیکھو. ہاں تو then she did back off, right? But then she still got thrown in the middle. اور پھر وہ اس نے اس رپورٹر سے کہا نا کہ تم میرے پاس کیوں آ رہے ہو, میں نے آپ کو منع کیا تھا, آپ مجھے نہ انوالو کرو اس چیز میں. بٹ دین جب وہ جا رہی ہوتی ہے پھر اس کا ہسبینڈ اس کو فالو کرتا ہے, پھر ون تھنگ لیڈ ٹو اندر. وہاں پہ ایک بہت بڑی ہپا وائلیشن بھی ہو گئی, جو پاکستان تو فالو ہی نہیں کرتا نا, تو مطلب ہے آپ کے میڈیکل ریکارڈ ہی کھول دیا اپنے اس کی ماں کے بارے میں, اینڈ ایوری تھنگ اینڈ ادر پیپلز میڈیکل ریکارڈز ایکسپوزڈ. وہ میڈیکل ریکارڈ کی آف کورس ہپا کا تو وہ تو کانسیپٹ ہی نہیں ہے کہ آپ کی ایک پریویسی ہوتی ہے, پیشنٹ کانفیڈینشیلٹی ہوتی ہے, پیشنٹ کی پرمیشن کے بغیر یو کین ناٹ ڈسکلوز اینی انفارمیشن. لیکن وہ بیچاری کہیں سے بھی نہیں ہے, بیکاز شی ہیز اے پیسو ایگریسو پرسنالٹی جو دکھائی ہے کہ شی ڈزنٹ لسن, ڈزنٹ فالو تھرو. بھائی آپ کو کہا ہے نہیں چیک کریں, پھر بھی وہ ای میل چیک کرتی ہے. اگر اس کو she was not trapped, وہ نہیں چیک کرتی. But isn't that human nature? Like if something is in front of you, how can you not? مطلب and اپنا I think nature, human nature اور اس character کا بھی nature ہے کہ بھائی she can't back off, right? She can. اب اس کی ماں اس کی personality کو جانتی ہے نا, کوئی اس کی ابھی تو نہیں ایوالو ہوئی ہے, بچپن سے یہ اس کی پرسنالٹی ویسی ہے کہ she can't let go of things. تو بس صحیح ہے. ہاں تو پھر ٹھیک ہے, جب سسر آ کے کہتا ہے نکلے آپ, بالکل صحیح کرتا ہے بھیا. ان کے گھر میں رہ کے ان کو آپ پوری ان کی چٹا کٹا کھول کے کہیں بھیا ان کو لے کے جاؤ. نہیں تو وہ کیا وہ پاگل ہے, وہ سسر کہے گا نہیں تم رہو اور میں میرے جیل میں جانے کا سسر پاگل ہے, گھر اس کا ہے, پاگل ہے تو اچھا. تو سسر کا بھی ریاکشن نارملی دکھایا, جو اینی سسر ہو از سو پاورفل, ہو ہیز so much to lose and so much at stake, obviously اس کا بھی reaction is justified. اب آپ you know سسر بہت ہی انریزنیبل ہے. لیکن مجھے کبرا خان سے زیادہ سینسیبل سسر لگتا ہے. کبرا خان از ٹوٹلی آؤٹ آف لائن. نہیں, سسر تو بہت مینیپولیٹو ہے نا, دکھایا کہ از ایکسٹریملی مینیپولیٹو. He's a powerful man, he manipulates his entire household. But somehow he's defending his older bahu. He's saving her marriage. وہ چاہتا تو کہتا بھائی ہاں وہ ڈاکٹر امبر جو ہے, مائی گاڈ, اس نے جو ایکٹنگ چاہتا ہے وہیں اسکرین کے اندر جا کے گلا دبا دو.
अच्छी تو कर रही है ना ہوم ریکٹ جو وہ بنی ہے نہیں تو وہ چاہتا تو اس کو کہتا ہاں بھائی وہ زیادہ فیمس تو مجھ سے کرو, یہ تو اپنی بہو کا بہت بچا رہا ہے, اس کا گھر بچا رہا ہے, اور وہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ اتنا اچھا وہاں کیسے ہے. I think because he still believes, because he has to have اور control of everything. reputation والا بھی Reputation, بات ہے نا. perception, Yeah. everything comes down to that. اس کو اچھا لگے گا کہ Yeah. لوگ کہیں گے اچھا اس کے بیٹے نے افیئر سے اس ڈاکٹر سے شادی کری اپنے. I mean everything for him is like on the outside. واٹ پیپل آتی ہیں. اچھا وہ بھی بڑی عجیب سی بات ہے کہ وہ جب امبر ایئرپورٹ جا رہی ہوتی ہیں, وہ ایک سین ہوتا ہے کہ وہ فون لے لیتا ہے, وہ سرجری میں فیضان کا جو بڑا بیٹا ہے وہ جا رہا ہے, تو کہتے ہیں فیضان کا فون میں نے لے لیا, اور وہ جب نکلے گا سرجری سے فادر یہ کہتے ہیں نا بتانا کہ میرے پاس ہے فون, مجھ سے آ کے لے. ارے تو وہ صبا پرویز کالتے ہیں بھائی امبر آئی کیپنگ این آئی, شی ان دا ہاسپٹل, او آئی ہیو گاٹ ادر تھنگس ٹو ڈو یو تھنک دس از دا اونلی تھنگ, لیٹ می ورک. She clearly comes in, has a talk with Faizan's wife and says I want to marry. پوری شادی نکاح کا سب ڈیسیشن ہو گیا, اور ابا صاحب بڑا بچا رہے تھے, فون لے کے رکھ لیا اور وہاں نکاح بھی ہو گیا, انہوں نے کچھ چیک نہیں وہ کیا. یہ بھی تو دکھا رہے نا, آپ چاہے جتنا بھی کوئی کسی سچویشن کو کنٹرول کریں, جہاں اس سچویشن نے بگڑنا ہے وہ بگڑنا ہے, right? So that's the flip side to But it. my question about Dr. Bahu is, it's not a typical Marine Jabbar story. Like اس کا ایسے like اس طرح کے ہوتے ہیں نہیں, it's too مسالہ والا. نہیں. تو جیکسن ہائٹ آپ کو یاد ہے جو ہوا تھا؟ جیکسن ہائٹ was quite a natural, one of her best probably ہاں dramas. مسالہ تو ہے اس میں, اس کیونکہ میں دونوں مسالہ بیٹوں کے ہے, ساتھ like کچھ نہ it's کچھ. not, so I think she's also trying to do a like اس کا ہوتا تھا کمرشل ڈرامے نہیں ہوتے تھے, like that was my impression. یہ بہت زیادہ مسالے والا اور اس طرح کا ہے جو آج کل کے ڈرامے ویسے چل رہے ہیں, لڑائی بہو, یہ ساس کے پرابلم, اس طرح کا مسالہ تو نہیں, مگر پھر بھی ہے. It is a But difference. but the issues are that are prevalent in the society. صاحب کہہ رہے ہیں جیکسن was more practical. اس میں بھی بھائی ویلفیئر کے نام پہ آپ جو ہاسپٹل میں کرپشن کرتے ہیں وہ ہے, آپ انفیڈیلٹی ہے, افیئرز آؤٹ سائڈ میرج, جو کہ جیکسن ہائٹس میں بھی دکھایا تھا. یاد ہے کہ بھائی وہ عدیل جو ہے اس کا باہر بھی وہ ہوتا ہے اندر بھی چیک, وہ سارے. آئی مین تو آئی تھنک you're right, it's more of a masala drama, but still she's tackling a lot of issues that are prevalent, like بیماریاں, you know, all those things, how you tackle that, وہ ساری چیزیں. Or is she tackling the fact that women in our society, regardless of how well educated they are, well informed they are, جب وہ شادی کرتی ہیں, جب وہ ایک پرٹیکولر سسرال میں جاتی ہیں, they still have to conform to many of whatever society expects from them. مطلب بات یہ ہے کہ اس گھر میں ہر عورت ایجوکیٹڈ ہے, ہر عورت ڈاکٹر ہے, مگر still there is a very dominating male force that is manipulating everything in their lives. You know, so I think maybe that is the message, کہ regardless of how well educated you are, sometimes you know. جیسے عتیقہ اوڈو نے کہا نا کہ وہ دکھاتے ہیں نا, اس کی کلاس میٹ ہوتی ہے اس کی سسر کی, اینڈ شی ٹیلز کبرا خان کے, تو جو بھی کیا نام ہے اس کا, شاہ نواز, جو بھی نام ہے ڈرامے میں, کیا نام ہے سسر کا, ہاں خیر جو بھی, جو سسر ہے کہ اس نے آخر تمہیں مینیپولیٹ کر کے اپنی طرح کی ڈاکٹر بہو بنا لیا کہ بھئی کہ کوئی تھریٹن نہ رہے نا. تو یعنی وہ دکھایا ہے کہ شی آلسو نوز ہز کیریکٹر کہ وہ کس طرح سے, اور ڈزنٹ وانٹ ویمن ٹو بی مور سکسیزفل آپ کے کیریئر وائز اینڈ آل دیٹ. مگر مجھے یہ سمجھ ہے وائی اس نے اپنی بیوی کا کیا کہتے ہیں کینسر کیوں چھپا کے رکھا ہوا ہے فرام دا فیملی. isn't he وہ کیا کون سا ڈاکٹر ہے یہ بھی انکالوجسٹ ہے, رائٹ. سو اٹس وہ بھی ایک عجیب سی بے ہوئی بھی انکالوجسٹ کی بیوی کو کینسر ہو گیا. دیٹس آلسو ون آف ہز تھنگس کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. کراچی کا سب سے بڑا انکالوجسٹ, that's why he's hiding it, because اس کے hospital cannot provide the care. تھا یا کچھ اس ٹائپ کا بیچ پہ, نہیں کہ کیسا ہم کیئر نہیں پرووائڈ کر سکتے. بھائی کیئر آپ پرووائڈ کریں نا تو آپ کا آئی مین وہ جہاں سے بھی کر سکتے ہیں آپ کریں. اور دوسرا یہ کہ اس میں آئی تھنک وہ جو بڑی بہن ہے جس کی شادی وہی جو چیف آف سرجری سے ہوئی ہے, تو وہ آئی تھنک اس کے اگینسٹ ہو جائے گی کبرا خان کی کہ شی از گوئنگ ٹو ڈیفینڈ اے میرج, اس سے کہ اس کا میاں بھی کرپٹ نکلے گا اگر سسر کرپٹ ہے تو, کہ بھائی وہ دونوں مل کے کرتے, بٹ شی
It's not going to be like Cobra Khan. She's going to say, yes, I know my husband is doing this, but I'm Her going to stand husband by is my just husband. signing off on what he's Yeah. being told to sign off But on. this is going to be, there's going to be a conflict between two sisters. like अभी I think 19-20 किस्तें हुई हैं ना और 12 किस्तें होनी हैं. तो तो देखते कॉन्फ्लिक्ट तो होगा ये आप डिफरेंस दिखाएंगे दोनों बहनों में तो ना. आपने देखना छोड़ दिया अभी. मैं फिर तक देखने में एंड देखूंगी. क्या हो सके एंड खराब होगा मुझे पता है. अच्छा चलो, गुड टू नो. व्यूअर्स आप सुनिए एंड खराब. अच्छा तो अब हम नेक्स्ट ड्रामे पे आते हैं. अब अगर आप लोग देख रहे हैं सिर्फ शबाना देख रहे हाँ सिर्फ शबाना देख रहे हैं. हैं. सिर्फ शबाना में मुझे ये लगता है कि आपको क्या ख्याल है हाउ इज द स्टोरी गोइंग. तो लास्ट दादी ने एक्सप्लेन कर दिया था शबाना को जैसे क्या था मैंने कबीर की बैक स्टोरी. क्या थी बैक तो स्टोरी. बेसिकली कबीर की बैक स्टोरी ये होती है, इसका बाप जिस औरत से मोहब्बत करता है गांव में, उससे इसकी बात पक्की हुई होती है बाप की. फिर बाप बाहर चला जाता है पढ़ने, फिर वापस आता है तो उससे उस लड़की को किसी और से मोहब्बत हो जाती है. सो ही इज़ हार्ट ब्रोकन. ये लोग शहर मूव हो चुके होते हैं या जो भी. फिर उसकी शादी हो जाती है इस बंदे से, जो भी ये आदमी होता है जिसको पसंद था महर, उसने शादी कर ली. हाँ महर किसी और से शादी कर लेती है. फिर क्या कहते हैं 1.5 साल बाद वो वापस अपने घर आती है. उस आदमी ने छोड़ दिया होता है उसे. शी कम्स बैक टू हर होम विद अ चाइल्ड. तो नहीं फिर तो आदमी ने छोड़ दिया. अच्छा वो अपने मतलब वो हिसाब से. सिंसियर नहीं महर, लगता, अच्छा, वो अच्छा, उसका हस्बैंड इतना सिंसियर नहीं होता. वापस आती है तो जो भी घर में हंगामा होता है, ही कम्स टू हर रेस्ट. नहीं, देन व्हाट हैपेंस इज दैट वो जहर लेके अपने आप को मार देती है. तो एक बच्चा हाँ तो शी लीव्स दिस चाइल्ड बिहाइंड. तो वो जाता है शहर से वापस गांव. तो वो अब दे आर नॉट वेल ऑफ पीपल. तो वो फिर वो बच्चे को लेके अपनी माँ को दे देता है और कहता है आज से आप इसकी दादी हैं. बिकॉज ही स्टिल लव्ड हर बट शी ब्रोक हिज हार्ट. तो शबाना पूछती है ना कि आप फिर इन्होंने कभी शादी नहीं की फिर से. तो कहती नहीं बस ये इसकी की बदकिस्मती थी कि ही कुड नेवर फाइंड हिमसेल्फ टू तो मैरी अदील अगेन. उसका भाई तो नहीं है उसकी माँ का. तो ये तो अदील तो भाई वो जो महर जो औरत जो मर गई जिसकी जिसको पसंद करता था ये हीरो का जो फादर है. तो अगर ये सुहाय अली की माँ भी तो बदनाम होती है ना कि गांव में लोग पसंद नहीं करते कि उसकी माँ डिड समथिंग. तो ये महर तो नहीं है उसकी माँ की. मगर इसको पता होता है ना जब दादी कहती महर नाम तो इसको अपनी माँ का नाम तो पता है ना. That's true, that is true. तो हाँ इंटरेस्टिंग तो है लेकिन मुझे लग रहा है जो सिर्फ शबाना है ना. अच्छा उसमें ये बावला जो बिलाल साहब बने. अरे भाई आप क्यों रो रहे हैं बैठ के. एक मुश्किल से उसकी शादी हो रही है तो मंगनी हो रही तो होने दें. और क्योंकि अचानक बिलाल को फिर मोहब्बत हो गई थी ना शबाना से. फिर मुझे लग रहा है एंड में जो सिर्फ शबाना लिखा है ना शी विल बी अलोन बाय herself because she's very headstrong. शबाना हो because she's not going to get married to this Adil guy. Definitely not the one she's engaged to right now. मुझे नहीं लगेगा शादी या कबीर या हो सकता है एंड में ये वापस आए या और इसके पास. लेकिन मुझे नहीं लगता शादी होगी. और दूसरा ये जो सालार जो दिखा रहे हैं ये इसका शबाना का जो एक्स फियांसे है उसकी वाइफ जो हैंडीकैप्ड है जो लॉयर है. तो भाई आप पे असॉल्ट हुआ है. उसके भाई ने पुलिस को कॉल किया है FIR कटाई. आप कैसे अपने मियाँ को कह रहे हैं आके तुम्हें नेक्सी में सोना. You should be kicked out. There should be a restraining order against him. How are they living together? I think she's just taking baby steps because थोड़ा तो उसमें अभी fear है अपने husband का या she's still. तो I mean वो थोड़ा सा silly दिखाया है. Anyways. But he's kicked out of the business. यही दिखाया ना कि इसको business से निकाल दिया. But अब वो revenge पे आ गया तो किसी तरह वो शबाना को ख़त्म करने की कोशिश कर रहा है. उसकी reputation को देखते हैं. तो उसने कुछ चीज़ें उसके दिमाग में डाली हैं कबीर की. Now अब things are happening in a way now he is second guessing शबाना again. कबीर को भी दिखाया he is very insecure ना. तो क्या कर सकते हैं बेचारे के साथ. जो है सो है. तो ये स्टोरी बहुत ही तो उस ड्रामे का अब इस ड्रामे को हमने कंप्लीट कर लिया. तो वो जो दूसरा ड्रामा तीसरा ड्रामा बस साथ तुम्हारा या अब हम बात कर रहे हैं अबाउट अनदर ड्रामा. बस तेरा साथ हाँ हो. बस तेरा साथ हो. तो व्हाट आर योर थॉट्स अबाउट
that so far. وہ مطلب مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے ڈرامہ، اس لیے کہ اس کا رائٹر وہی ہے جو میرے ہم سفر کا رائٹر تھا. تو آج کل میں میرے ہم سفر دیکھ رہی ہوں. یہ کون سا ڈرامہ ہے؟ یہ ایک ڈرامہ ہے جو فرحان سعید اینڈ ہانی عامر کا تھا، جس میں وہ جوائنٹ فیملی دکھاتے ہیں، سمینہ احمد، وسیم عباس، اینڈ یو نو حد سے زیادہ ظلم ہوتا ہے ہانی عامر پہ. تو ہم نے یہ لاسٹ اپنے ایپیسوڈ میں بات کی تھی کہ یہ ڈرامے میں لگتا ہے اینڈ دیٹس واٹ ایوری بڈی از ٹاکنگ اباؤٹ کہ فرحان سعید از اے میل ورژن آف ہانی عامر ان دس ڈرامہ، کہ اس میں ہانی عامر کو اتنا بیٹرڈ وہ دکھاتے ہیں، نیفی کو اس کو دھکا دے رہے ہیں، کپڑے جلا رہے ہیں اور دنیا جہاں کی چیزیں کر رہے ہیں. اور بٹ ابھی لاسٹ ایپیسوڈ میں دکھایا تھا کہ ہی اسٹوڈ اپ فار ہمسیلف بیکاز اس کے کزن نے اب اس کی کلاس فیلو کے ساتھ جو بدتمیزی کی وہ تھی، کزن نے کیا ویڈیو دکھائی وہ دکھا نہیں رہے. وہ بس یہ دکھایا نا اس کو اے آئی کر کے اس ویڈیو کو کوئی اس طرح دکھایا کہ اس کو اس کو بدنام کرنے کے لیے، اور اس کے بھائی نے بھی اس کو گھر سے باہر نکال دیا. اچھا بھائی اور بھابھی تو کتنا خراب ہے. بھائی پلان بنا رہا ہے کہ یہ مرے گی تو مجھے آئی مین اتنا بدتمیز اور اتنا خراب بھائی تو بہت زمانے کے بعد میں نے کسی ڈرامے میں دیکھا ہے. کون سا بھائی؟ اس کا میں جو نہیں ثنا جاوید جو ہیروئن ہے اس کا بھائی جو بنا ہے تو بہت ہی اس کو بھی ہیڈ اسٹرانگ دکھایا. شی از دی اپوزٹ آف فرحان سعید، مطلب شی از ویری ہیڈ اسٹرانگ، جو اس کے آتا ہے شی فائٹس فار ہر جسٹس اینڈ ادر پیپلز آلسو. اس میں وہ طاہر علی ہے نا جو کہ آپ ہالی ووڈ سے جو واپس علی طاہر نہیں طاہر سم تھنگ آئی نو یا ہی از اے گڈ ایکٹر. اچھا آئی تھنک پاکستان واپس آ گیا. یا ہالی ووڈ میں اتنے اسکرپٹس نہیں مل رہے ہوں گے بٹ آئی ڈونٹ نو. نہیں ہی از اے ویری گڈ He's a good actor. He's a good acting. صحیح ہے، یہ بھی ٹرائی کرے بیک ٹو دا روٹس. لیکن اس میں وہ جو دکھا رہے ہیں کہ ثنا جاوید نے جو اس کو جو دھپڑ مارا ہے نا، وہ جو ولن ہے، جو بیٹا ہے، جو کزن ہے اس کا فرحان سعید کا جو چھوٹا والا جو کزن ہے، آپ کو مارنا نہیں چاہیے. آئی تھنک یہ تھپڑ جو ہے نا پاکستانی ڈراموں میں بند کر دینا چاہیے. ہر بات پہ آئی تھنک فزیکل اتنا ضروری نہیں ہے ہونا. لائک یہ پتہ نہیں کیوں تھپڑ ابھی کیونکہ تک پاکستان میں آئی تھنک دس از اے ویری کامن ہاں، مگر یہ ختم کرے نا آپ اس طرح کر کے اور اس کو کرتے کہ ہاں یار یہ تو ہوتا ہی ہے. ہاں ایگزیکٹلی رائٹ. آپ وہ بتا دیں کہ مارنے والا تھا رک گیا، یا لائک آئی تھنک یہ تھپڑوں کی حالانکہ اچھا لگتا ہے مجھے، آواز اچھی لگتی ہے اس کی، لیکن آئی تھنک اب بند کر دینا چاہیے. اٹس اباؤٹ ٹائم. وی آر ان اے ڈفرنٹ ایج ناؤ. یا دیٹس ٹرو. رائٹ. ہاں فزیکل جو ہے نا اس کو ریسٹرین کریں، انلیس بہت ہی ابیوسو کوئی ریلیشن شپ آپ دکھا رہے ہیں. ایسے ہی جو عام شام کسی نے تنگ کیا، تھپڑ مار دیا، بندے نے آ کے لڑکی کو مار دیا، لائک یہ عجیب سے ہوتے ہیں. لیکن اب یہ آپ ایک بدماش آدمی کو اٹھا کے سب کے سامنے مار رہے ہیں تو ایک تو یہ غلط. ضرورت نہیں آپ کو، اگر وہ کتنی بدتمیزی کرے منہ سے بات کریں. فزیکل وائلنس آج کل کی سوسائٹی میں یار میں جب جاتا ہوں پاکستان، مجھے سارے کہتے ہیں یار کسی کے منہ نہیں لگنا ہے، لائک یو ڈونٹ نو آگے کون ہے. یہ کراچی میں پاکستان میں رہتے ہی یہ کیسی لڑکیاں ہیں جو کسی ایک گنڈے سے بدماش سے لڑکے کو تھپڑ مار رہے ہیں. کتنی لڑکیاں تھپڑ کوئی چانس نہیں ہے. لائک اٹس ناٹ پاسبل. لائک نہیں. اینڈ دین شی ڈیڈ سم تھنگ بیڈ. اوکے میرے ساتھ اتنا برا ہوا میں نے کسی کے ساتھ کیا. آپ نے اتنی کلیئرلی ایک بدماش کو جس نے اپنے کزن پہ اتنا ظلم کرا تو آپ کس کھیت کی مونیاں پہ. تو آف کورس آپ کے دماغ میں آنا چاہیے اس نے میرے سے بدلہ لیا ہوگا. میں نے کچھ نہیں کیا، میں نے اتنا یہ کیا وہ کیا. تھپڑ واز ناٹ ایٹ آل کالڈ فار. اور وہ بھی دوسرا وہ غلط دکھاتے ہیں کہ اس کی دوست جو اتنی اس کے ساتھ ہے، اس کی بھی لبرل تھنکنگ ہے، بڑی رائٹس کے لیے لڑتی ہے. اس کی ماں نے ایک منٹ بلا بھی ماں کو، آپ چپ کر آ کے آپ نکل کے جا کے اپنی دوست کے ساتھ وہ کرنے، دوست کو لے کے آتی ہے. اینڈ دین مدر سیز نا اس کو نکالو، اس کا خراب ویڈیو آئے، جسٹ گیٹ ریڈ آف کھانا کھلا کے. تو وہی ثنا جاوید لسنز اینڈ شی لیوز رائٹ. تو دوست کو اس کے پیچھے جانا چاہیے تھا. ماں کی بات سن کے جو بیٹھ گئی، دیٹ واز رانگ. بھائی if she is strong enough, she said no you are wrong, I have to go and get it. تو وہ ایک مجھے لگا بہت غلط دکھایا ہے. اینی ویز لیکن ڈرامے میں بہت پوٹینشیل ہے. جیسے دوسرے کرٹکس میں سنی تھی نادیہ خان کا بھی میں سن رہی تھی. شی واز آلسو سیئنگ کہ اتنی اچھی میوزک آ رہی ہے، لگ رہا ہے سودنگ اسپا میوزک. تو وہ بھی یہ کہتی ہے کہ بھائی آپ، میں بھول گئی میں کیا بات کر رہی تھی. نادیہ خان نے کیا کہا تھا؟ یہ کہا تھا نہیں سوری یہ کہا تھا کہ دیکھیں میں بلبلے والی ہیروئن کا حال ہو رہا ہے میرا،
کہ بھائی آپ اس ڈرامے میں نا سارے سپورٹنگ کیریکٹرز آر ایکولی امپورٹنٹ, دے آل ہیو اے گڈ رول. دادا ہیز اے ویری اسٹرانگ رول, چچا ہیز اے اسٹرانگ رول, اور وہ جو کزن ہے, جو بہن اتنی بدتمیز اور مینیپولیٹڈ ہے, مائی گڈنس. she also has a very strong role. ہاں, اور اچھا یہ میرے ہم سفر میں بھی وہی کاسٹ ہے میرے ہم سفر کی کافی حد تک, اس میں بھی یہ بہن کزن بنتی ہے. تو اب جو ایکسیڈنٹ ہوتا ہے جس میں اس کے بھائی کو جو مارتا ہے, تو وہ ایکسیڈنٹ والا جو بھائی ہے وہ ان میں انٹرسٹڈ ہے. شاباش, I don't know ہاں, کیا تو ہوگا. یہ بھی ایک الگ ہوگا. لیکن اس ڈرامے میں چونکہ اتنی تباہی شروع سے ہو گئی ہے تو اس کا اینڈ ہیپی ہوگا, اسی لیے میں ڈرامے کو دیکھ رہی ہوں. اس کا اینڈ خراب نہیں ہو صحیح سکتا. ہے, ٹھیک ہے. تو دیٹس وائی آئی ایم گوئنگ ٹو کنٹینیو واچنگ دس فلم. ایکسلنٹ. اچھا, اس کے بعد اور کوئی آپ کو ڈرامہ ڈسکس کرنا ہے؟ نہیں, ابھی تو یہی تین. آئی تھنک کفیل کی جگہ یہ آئی تھنک یہ زیادہ پاپولر ہو رہا ہے نا, منڈے ٹیوزڈے یہ اسٹارٹ ہو رہے ہیں. And then we have a couple of زنجیریں, تو بالکل it fell flat. Sanjeev, it's a very like tribal soap opera type drama. It's not picking up bad. at It all. will evolve. I'm watching it. حالانکہ اس میں کیا کہتے ہیں کاسٹ کافی اچھی ہے. کاسٹ اچھی ہے. I think ابھی story آہستہ آہستہ بڑھے گی, دیکھتے ہیں کاسٹ کافی اسٹرانگ ہے. اور پھر دوسرا ونٹر لو تو خیر بالکل ہی آئی تھنک ختم ہی ہو گیا, بالکل ہی اٹس ناٹ پکنگ اپ ایٹ آل. کوئی اتنی سینسلیس اسٹوری ہے, وہ شاہ خان اور بہت ہی خراب ہو جا رہا ہے. ماورا, آئی مین شی از سچ اے گڈ ایکٹریس, لیکن اسپیشلی آفٹر ہر لاسٹ ڈراما تو یہ تھوڑا yeah, she picked up nice episode, I mean nice plays so far. تو خیر دیکھتے ہیں کہ اس دفعہ ایسا کوئی واو فیکٹر والا ڈرامہ ابھی تک مجھے نہیں نظر آ رہا. نہیں, آئی تھنک کفیل کے بعد ایسا کوئی واو نہیں آیا. کفیل واز ویری گرپنگ. کفیل کے جیسا آپ آئی تھنک یہ وسیم نقوی کے جو ڈرامے پرورش, کفیل ویری ویری اینڈ بیک ٹو بیک آئے نا, یہ تو ذرا خاصے پاورفل ڈراماز تھے. تو لیٹس سی اب آگے کیا آتا ہے. تو چلو, I mean 2 موویز ہیں, اس کے بارے میں آپ نے موویز کا بھی آپ بتائیں. بھائی یہ نبیل قریشی کی تو بڑی اچھی موویز ہوتی ہیں, قائد اعظم زندہ باد, نامعلوم افراد. لیکن یہ زومبی جو مووی ریلیز ہوئی تھی, ہم جانے والے تھے, کچھ پلان بنایا تھا بٹ نوبڈی پیڈ اینی. ہاں لیکن آئی مین اس کے ریویوز کچھ خاص نہیں آ رہے. آئی تھنک نہیں, میں آج وہ دیکھ رہا تھا, کافی بلکہ کافی خراب ہیں. کینیڈا کے کوئی اسٹیٹسٹکس تھے, کوئی 8 دن چلیے اور کوئی 50 یا 60 لوگوں نے دیکھا. اوہ واو, اس کی اتنی مارکیٹنگ تو نہیں ہوئی. ایک تو اصل میں نارتھ امریکہ میں پاکستانی موویز, اس کا پریمیئر تو پاکستان میں خاصا بڑا تھا. نہیں پریمیئر ہوا, لیکن آئی تھنک یہاں مشکل ہوتا ہے جانا. لائک پاکستانی پبلک unless there is a big name and whatever, کوئی مارکیٹنگ بہت ہی زیادہ ہوئی ہو تو پھر چلی جاتی ہے. I don't think they were marketing this one. اس کی تو بالکل بھی نہیں ہوئی. اس کی تو نہیں ہوئی. ہماری بیٹی بول رہی تھی تو we were planning but I didn't. ابھی فرحان سعید کی مووی کی بلکہ زیادہ مارکیٹنگ ہو رہی ہے. لو دی سو جو ہے, فرحان سعید از ویری گڈ ایکٹر. ہی از لائک ون آف دوز چاکلیٹ ہیروز یو نو, جو موویز میں چلتے ہیں. تو لیکن کہ یہاں پہ اس کی جیسے مولا جٹ کی مارکیٹنگ زبردست ہوئی تھی, پورے کتنے مہینے چلی تھی, آپ کے تھیٹرز فل جا رہے تھے. مائرہ خان it was a great movie also, right? تو وہ بھی the movie also has to be good, right? Yeah, of course. word of mouth والا بھی چکر ہوتا ہے نا. لائک مثلاً اگر فرح جا کے دیکھ کے آئے تو شیل سے کہ ہاں نہیں جا کے دیکھو بہت اچھی ہے. جیسے ہم نے نیلوفر دیکھی, اس سے پہلے کیا کہتے ہیں لو گرو چلی, بہت چلی لو گرو, کیونکہ ان سب کی مارکیٹنگ بگ نیمز, چاہے اسٹوری لائنس تھوڑی سی جیسے بھی ہاں. تو نہیں آئی ایم سرپرائز, نبیل قریشی کی موویز آر پریٹی پرومسنگ. خیر اینی ویز آئی تھنک پاکستانی سنیما کو پروموٹ تو کرنا چاہیے. دے آر کمنگ اپ ود موویز پریٹی آفن. ابھی کافی 2-3 موویز بیک ٹو بیک ریلیز ہو رہی ہیں, تو ایٹ لیسٹ کیپ دا سنیما انڈسٹری بزی اینڈ کیپ اٹ گوئنگ. ابھی سنگیتا کی بھی میں دیکھ رہی تھی, کوئی مووی ریلیز ہونے والی ہے, لیکن آئی تھنک وہ ایک الگ جانرا ہے. یہ کریٹنگ اے ٹوٹلی ڈفرنٹ, مجھے لگ رہا تھا وہ بالکل یہ نا سید نور بھی تھے اس میں, یہ لوگ سارے تھے, تو ایک الگ آئی تھنک بیک ٹو دا ارجمن شاہین والا کلان. تو مجھے بالکل وہ شاید زیادہ چل جائے ماسس میں, وہ تھیٹر فل جائے پاکستان میں. تو until then ابھی inshallah we'll catch up till next time. Till then it's خدا حافظ from Yasin.